ہمارے حکمرانوں کو نہیں ہے. یہ صبح جل رہا ہے, بلوچستان جل رہا ہے. پیارے بھائیوں دیکھیں, بلوچستان میں گزشتہ عرصے میں 3 PhD اسکالر نے خودکش حملے کیے, اپنے آپ کو اڑایا. اس میں 2 خواتین ہیں. تو جس ملک میں PhD اسکالر وہ خودکش دھماکے میں اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو, اگر یہ واقعہ کسی اور ملک میں ہوتا وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتا کہ آؤ مل کر اس پر غور کرتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کو اس کا کوئی فکر اور غم نہیں ہے, وہ اپنے حال میں مست ہے. آج اخبارات کی زینت ہے یہ خبر کہ ہماری صوبائی اسمبلی نے خیبر پختونخوا کے کور کمانڈر کو خط لکھا ہے کہ آپ آئیں اور اندور ہمیں خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دے دیں. اب بجائے اس کے کہ کور کمانڈر, اسٹیبلشمنٹ اور صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت ایک پیج پر بیٹھ کر اس صوبے میں امن کے قیام کے لیے اقدامات کرتے, تو سامنے یہ بات آ گئی کہ کیا قانون میں یہ خط لکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ہم پہلے اس کا جائزہ لیں گے. یہ اس لیے یہ بات آئی ہے کہ ان کے بچے محفوظ ہیں, ان کے بیگمات محفوظ ہیں, ان کا خون نہیں بہ رہا ہے. کس کا خون بہ رہا ہے؟ غریب آدمی کا, غریب پولیس کا, غریب سیکورٹی ادارے کے ورکر کا. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے کراچی کا دورہ کیا, لاہور کا دورہ کیا, جلسے کیے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جناب سہیل صاحب, آپ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, ہم مانتے ہیں. آپ 4 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں. اب آپ کو پارٹی پالیٹکس سے بالاتر ہو کر اس صوبے کے ترقی کے لیے, امن کے قیام کے لیے, کچھ روشن مستقبل کے لیے اقدامات کرنا چاہیے. ہم تو آئے بیٹھے, ہم نے شرکت کی آپ کی دعوت پر, ہم نے تجاویز دیے, لیکن ہماری وہ تجاویز پر عمل کہاں ہوا؟ ہم نے ایک دن وہاں پر لگایا. آج میں میدان آیا ہوں, اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنے اربہ فنڈ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے. آپ مقامی لوگوں پر اعتماد کریں. خیبر پختونخوا میں ویسی بے روزگاری ہے, آپ 50,000 ایسے لوگوں کو بھرتی کرے جو بارڈر کی حفاظت کرے, اور ان لوگوں کا تعلق بارڈر کے ساتھ ہو. اس لیے وہ جانتا ہے اپنے گھر کے لوگوں کو, اپنے گاؤں کے لوگوں کو, اپنے بارڈر کو سنبھالنا جانتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب سے کوئی آدمی آئے گا اور وہ شاہی بن شاہی میں بیٹھ کر تحفظ کرے گا. وہ اپنے دوست اور دشمن کا تمیز نہیں کر سکتا ہے. میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں؟ اس لیے وہ باقی حکومت کو بھی خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ قوم کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. ہم مزید لاشیں اٹھا کر مزید انتظار نہیں کر سکتے. اگر ہماری اس حکومت نے مل کر اسٹیبلشمنٹ اور صوبائی اور مرکزی حکومت نے مل کر اس صوبے کو امن نہیں دیا, ہمارے ساتھ اور راستہ کیا ہے رونے کے علاوہ. لیکن ہم گھروں میں نہیں روئیں گے, ہم رونے کے لیے اسلام آباد آئیں گے, تمہارے بنگلوں کے پاس آئیں گے. اتنا وہاں چیخ اور پکار ہوگی کہ تمہارے بچوں کی نیند بھی اڑ جائے گی. جہاں ہم جاتے ہیں خدا کی قسم باجوڑ جائیں, شہداء کی تصاویر ہیں. خیبر جنگ سے جائیں, ہر جگہ شہداء کی قبریں ہیں. یہ کیا کھیل ہے جس کا کوئی اختتام نہیں ہے؟ اس لیے اس کھیل کو بند کرنے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. یہ تب ممکن ہے
مرکزی اور صوبائی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کر ہمیں امن دے رہے. ہمیں تمہاری سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں تمہارے اسٹیٹمنٹ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہمیں تمہاری اچھل کود سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہاں لوگ خود اپنی عزت کما سکتے ہیں, آپ سے کچھ نہیں مانگتے, لیکن جو ریاست اپنی قوم کو امن نہیں دے سکتی, جو حکومت امن نہیں دے سکتی, ان کو پھر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. بس میرے پیارے بھائیوں, زی اوزل بیا ساسو شکریہ ادا کوم او زرد مشران نہ درخواست کوم کہ آج جی پزل وہاب سے ابلاڈ اور دا بچی اور دا ناقل دي سالو كنت مثلا عملي بارا لما نقول الجماعة سديا وسموتي طابا كشرن الكب يساعد سلام تد مرات اسمع قال مراته او يباي سنه مزان پوری افاد فلاحت پوری هي تم علم تم درسي اكتب جوړي ما کہ خدای پاک تبا چاہے زر بندے تو